راولپنڈی کے علاقے تھانہ صدر بیرونی میں پولیس اور خطرناک ڈکیت اور اجرتی قاتل گینگ کے درمیان فائرنگ کا مقابلہ ہوا، جس میں 4 ڈاکو ہلاک جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے کار سنیچنگ کے دوران پولیس پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں ہلاک ملزمان سے چھینی گئی گاڑی اور اسلحہ برآمد ہوا۔ ہلاک ڈاکو راولپنڈی، اسلام آباد اور پشاور میں قتل، ڈکیتی اور کار سنیچنگ کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھے۔ واقعے کے بعد فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ افغان خواتین کے لیے 2025 انتہائی تاریک سال ثابت ہوا۔ طالبان رجیم نے انہیں تعلیم، ملازمت اور عوامی زندگی سے محروم کر دیا۔ کابل اور صوبوں میں خواتین پر برقع اور ڈریس کوڈ کی پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں، جبکہ یونیورسٹیوں اور اقوام متحدہ کے اداروں میں خواتین ملازمین کو نکالا گیا۔ افغان خواتین نے سال 2025 کو بدترین اور مایوس کن قرار دیا۔ ان کی تقریباً 90% تعداد ملازمت، تعلیم اور تربیت سے محروم ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان کا مستقل وتیرہ خواتین کی آواز دبانا اور معاشرے میں خوف پیدا کرنا ہے۔ نئے سال کے آغاز پر فلکیات کے شوقین کے لیے بڑی خوشخبری۔ آج رات سال 2026 کا پہلا سپر مون دکھائی دے گا۔ سپارکو کے مطابق یہ چاند عام چاند کے مقابلے میں تقریباً 6 سے 7% بڑا اور زیادہ روشن نظر آئے گا۔ یہ سپر مون روایتی طور پر ولف مون کہلاتا ہے اور سب سے خوبصورت منظر چاند کے طلوع کے وقت دیکھا جا سکے گا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ اکتوبر 2025 کے بعد کا آخری سپر مون ہے، جو فلکیات کے شوقین افراد کے لیے ایک دلکش تجربہ ثابت ہوگا۔ سندھ حکومت کے مختلف محکموں سے اربوں روپے کے ٹھیکے حاصل کرنے والی کمپنی اور اس کے مالکان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ مسٹر علی حسن سول اینڈ الیکٹریکل ورک نے کئی محکموں کے کروڑوں روپے کے ٹھیکے حاصل کیے مگر کام مکمل نہیں کیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے کمپنی کے مالک عرفان شیخ اور غفران شیخ کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ تحقیقاتی افسر نے مختلف محکموں کے چیف انجینئرز کو خطوط بھیج کر مکمل ٹھیکوں، ادائیگیوں اور کام کی تفصیلات طلب کر لی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس کے دوران خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے کے تمام فریقین کو کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے تعمیری اور مثبت کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے لاہور کے دورے کے دوران غلط زبان کے استعمال پر معذرت کر لی ہے اور کہا ہے کہ یہ عمل کا رد عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے انہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ بات چیت کا کام محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو سونپا گیا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ صوبائی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے اور عوامی مفاد میں پالیسی سازی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی تقریب یا میٹنگ میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم محی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا کراچی جانا جائز ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے عوامی حمایت حاصل کر سکیں۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کی بحالی کے لیے سہولت کاری پر تیار ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نئے سال کے موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی بحالی جزیرہ نما کوریا میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ صدر لی نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات کی خواہش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں اس پیشکش کو پیانگ یانگ نے مسترد کیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنوبی کوریا کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور جنگی ماحول کو پائیدار ترقی میں تبدیل کرنے کا حامی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے شدید دھند کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اگلے 3 روز کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا امکان ہے، جن میں لاہور، جھنگ، ملتان، خانیوال، میاں چنو اور ساہیوال شامل ہیں۔ اعلامیے میں اوکاڑا، پاک پتن، بہاولپور، بہاول نگر، لودھرا اور وہاڑی میں بھی دھند کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بالائی سندھ کے علاقوں بالخصوص سکھر کے اطراف جبکہ اسلام آباد میں بھی رات اور علی الصبح دھند کے امکانات ہیں۔